أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون۔ یہاں سے یہ تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ، اور وہ دن کہ جس دن اللہ کے دشمن اکٹھا کیے جائیں گے۔ حشرہ کے معنی اکٹھا کرنا، اس لیے محشر کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں پر سب لوگ اکٹھا کیے جائیں گے۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ، اور جس دن یہ اللہ کے دشمن اکٹھا کیے جائیں گے جہنم کی طرف۔ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور وہ سب بٹے ہوئے ہوں گے۔ یہ اللہ کے دشمن کس کو کہا گیا ہے؟ اللہ کے دشمن کہا گیا ہے ان لوگوں کو جن کے پاس جب اللہ کا پیغام آیا تو انہوں نے دشمنی کی، عداوت کا مظاہرہ کیا، نبیوں کو اور نبی کے ماننے والوں کو ستانا شروع کیا اور اللہ کے پیغام کو ٹھکرا دیا۔ یہ سب اللہ کے دشمن کہلائے، اس لیے کہ یہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب اور اس کے نبی کے دشمن بن گئے اور اپنی دشمنی پر اتر آئے اور طرح طرح سے ان کو تکلیفیں دیں، طرح طرح سے ان کو ایذا پہنچائی، کتاب کا انکار کرتے رہے، جھٹلاتے رہے، نبیوں کو جھٹلاتے رہے، یہاں تک کہ آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو لوگ آپ کے ایسے دشمن ہو گئے کہ آپ کا بائیکاٹ کر دیا۔ نہ صرف آپ کا بائیکاٹ بلکہ جو لوگ بھی آپ کے اوپر ایمان لانے والے تھے ان سب کا بائیکاٹ۔ کوئی ان سے خریدے گا نہیں، کوئی ان سے سامان بیچے گا نہیں، کوئی ان کی شادی بیاہ میں شرکت نہیں کرے گا، کوئی ان سے بات نہیں کرے گا، کوئی ان کے گھر نہیں جائے گا، کوئی ان کو اپنے گھر بلائے گا نہیں، اگر یہ کسی کے دروازے پہنچ جائیں تو وہ اپنے دروازے کھولے گا نہیں۔ بالکل بائیکاٹ کر دیا، ان کو اپنے معاشرے سے الگ کر دیا، اور ایک دو دن کے لیے نہیں، یہ مسلسل 3 سال تک رہا ہے۔ یہاں تک کہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہمارے بچے بھوک سے بلبلاتے تھے، زور زور سے روتے تھے، اور اس زمانے میں ان لوگوں نے کہتے ہیں کہ ہم یہ پتے جو جنگلوں سے پتے لے آتے تھے انہیں ابال کر بچوں کو دیتے تھے، کاڑھا کی شکل جسے ہو جاتی ہے وہ پلاتے تھے، اور جنگلی جو پھل وغیرہ ہوتے ہیں وہ لا کر ان کو دیتے تھے۔ یہ مسلسل 3 سال تک چلا، ایک دو دن کے لیے نہیں۔ تو یہ سب کون ہے؟ یہ اللہ کی دشمنی میں ہے۔ تو یہاں پر اللہ کی دشمنی سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی دشمنی سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے جو اپنا پیغام اتارا، جو اپنا نبی بھیجا، لوگ اس کے دشمن ہو گئے۔ تو یہ کفار، یہ سب اللہ کے دشمن ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن، قیامت کے دن، ہم ان اللہ کے دشمنوں کو جہنم کے پاس اکٹھا کریں گے۔ سامنے جہنم ہوگی اور یہ سب اکٹھا ہوں گے۔ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور یہ گروہوں میں بٹے ہوئے ہوں گے۔ یہ گروہوں میں کیوں بٹے ہوئے ہوں گے؟ اپنے اپنے جرم کے اعتبار سے۔ مجرم کی جو الگ الگ حالتیں ہوتی ہیں، کوئی زیادہ بڑا مجرم، کوئی کم مجرم، کوئی چھوٹا مجرم، کوئی بڑا مجرم، کوئی تو وہ ہے کہ دشمنی میں تھوڑی بہت دشمنی کرنے والا ہے، اور کوئی وہ ہے جو ابو جہل ابو لہب کی طرح ہے، بہت بڑا دشمن ہے جس نے جینا حرام کر رکھا ہے۔ تو فَهُمْ يُوزَعُونَ، وہ سب بٹے ہوئے ہوں گے گروہوں میں۔ فرمایا حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا، یہاں تک کہ جب یہ سب کے سب جہنم کے پاس آئیں گے، جہنم کے قریب آ جائیں گے، شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ، تو گواہی دیں گی، ان کے کان گواہی دیں گے، ان کی نگاہیں گواہی دیں گی، اور ان کے جسم کی کھال گواہی دے گی، بما کانوا یعملون، جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے سامنے جب کھڑے کیے جائیں گے تو انکار کر دیں گے، نہیں ہم نے تو ایسا نہیں کیا، نہیں ہم تو یہ کام کرنے والے نہیں تھے، نہیں ہم نے اس طرح کے کام نہیں کیے،
اپنے جرم کا انکار کریں گے، اور جب جرم کا انکار کریں گے تو ان کی گواہی کے لیے کوئی اور نہیں بلکہ ان کے ہاتھ، پیر، ان کا جسم، ان کی کھالیں، وہ سب گواہی دیں گی بما کانوا یعملون، جو یہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ جب یہ صورتحال دیکھیں گے، اور دہشت ناک صورتحال، اس کو تو انہوں نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا، سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ہمارا ہاتھ بولے گا، ہمارے پیر بولیں گے۔ ایک دور حاضر کے بعض لوگوں نے کہا کہ یہاں پر بولنے سے مراد کیا ہے؟ بولنے سے مراد یہ ہے ریکارڈ کرنا، یعنی انسان کے جو اس کے جرائم تھے وہ اس کو دکھا دیے جائیں گے، تو گویا کہ یہ بولنا ہوا۔ تو ہمارے خیال سے ان سب تعویلات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاتھ بولیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی بولیں گے، اس میں کون سی حیرت کی بات ہے؟ آج دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، ہم کن کن چیزوں پر حیرت کریں گے۔ لوہے کے بولنے کو کوئی پہلے تصور کر سکتا تھا؟ کوئی یہ سوچ سکتا تھا اگر ہمارے آج سے پہلے کے زمانے کے لوگوں کو اٹھا دیا جائے اور بتا دیا جائے کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں ملک ہندوستان میں اور سعودی عرب والے سے آپ بات کر لیں گے اور اس کی شکل بھی دیکھ لیں گے، تو وہ یقین کرتا؟ پاگل کہتا، مجنون کہتا۔ لیکن آج یہ سب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ بہت ساری چیزیں اگر کوئی کہتا کہ آپ نے کیا کیا ہے، وہ سارا عمل آپ کو دوبارہ دکھایا جا سکتا ہے، پوری فلم چل سکتی ہے، پورا ریکارڈ ہو سکتا ہے، تو آدمی یقین نہ کرتا۔ تو آج کتنی ہی ایسی باتیں تھیں جن پر انسانی عقل تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن آج وہ سب چیزیں ہمارے روزمرہ کا مشاہدہ ہے، ہم اسے مانتے ہیں، ہم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو حیرت کی یہ پرتیں اگر اور کھلتی چلی جائیں گی تو اس میں کون سی حیرت کی بات ہے کہ ہاتھ بھی بولے گا اور پیر بھی بولیں گے اور آنکھیں بھی بولیں گی اور کان بھی بولے گا؟ کیوں نہیں بولے گا؟ بالکل بولے گا۔ اور جب جہنمی، یہ کفار، اللہ کے دشمن جب یہ صورتحال دیکھیں گے تو چیخ پڑیں گے اور کہیں گے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، اور وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ یہ تو ہم نے، ارے تم تو ہمارا حصہ ہو، تم تو ہمارا جزو بدن ہو، تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، تو یہ بول پڑیں گے، ہاتھ پیر بولیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں اللہ نے یہ بولنا سکھا دیا۔ قوت گویائی، یہ بولنے کی صلاحیت، یہ ہمیں اللہ نے دی جس نے ہر شے کو بولنا سکھایا۔ یہ نطق کیسے ہوتا ہے؟ یہ بولتا کون ہے؟ اگر انسان اس پر غور کرے تو دیکھے کہ یہ اللہ کی بڑی حسین کاریگری ہے۔ انسان کا منہ کھلتا ہے اور اس کے اندر ہوا جاتی ہے اور الفاظ کی شکلیں لے لیتی ہے، مختلف الفاظ، مختلف بولیاں، مختلف لہجے، مختلف انداز۔ یہ کون دینے والا ہے؟ یہ اللہ دینے والا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی کاریگری ہے، اور بندہ اگر دیکھے تو اسی پر اللہ کا شکر بجا لائے کہ ہم بول رہے ہیں، اللہ نے ہمیں گونگا نہیں بنایا، ہم بول رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ کہیں گے کہ ہمیں اللہ نے قوت گویائی دی ہے، جو ہر چیز کو قوت گویائی دینے والا ہے۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور اسی نے تمہیں پہلی مرتبہ بھی پیدا کیا تھا۔ جب تم دنیا میں تھے تو پہلی مرتبہ کس نے پیدا کیا؟ تم تو سمجھتے تھے کسی اور نے پیدا کیا ہوگا، پیدا تو اسی اللہ نے کیا تھا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر آنا تھا۔ تم کو دنیا میں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی؟ جب تم دنیا میں زندہ تھے، جب تک تم نے موت کا مزہ نہیں چکھا تھا، تو کیا تمہیں نہیں معلوم تھا کہ ہم کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اس دنیا کو چلانے والا اللہ ہے، ہمارے ہاتھ پیروں کو بنانے والا اللہ ہے، جس نے ہمارے لیے احکامات نازل کیے ہیں؟ ہم اس سے روگردانی کریں گے تو اللہ کے عذاب اور اس کی سزا کے مستحق ٹھہریں گے۔ یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی تھی؟ تم کیوں ایمان نہیں لائے اللہ پر؟ تم کیوں ایمان نہیں لائے اس کے رسول پر؟ اللہ کی کتاب کو تم نے تسلیم کیوں نہ کیا؟ اللہ کے احکامات پر تم عمل پیرا کیوں نہ ہوئے؟ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ، اور تم کیسے چھپ سکتے تھے؟ تم چھپ نہیں سکتے تھے کہ تمہارے اوپر گواہی دیں گے، تمہارے خلاف گواہی دیں گے، تمہاری یہ سماعتیں، تمہاری یہ بصارتیں، تمہاری یہ کھال، مگر تم کیا سمجھتے تھے؟ تم کیا سمجھتے تھے؟ تم یہ چھپ سکتے؟ کیا تم چھپ سکتے تھے؟ تم نہیں چھپ سکتے تھے۔
وَلَٰكِنْ ظَنَنْتُمْ، لیکن تم نے تو یہ سوچ رکھا تھا، تم نے یہ خیال کر رکھا تھا، ان اللہ لا يعلم كثيرا مما تعملون، کہ تم جو کر رہے ہو اللہ اس سے ناواقف ہے، تم اللہ سے چھپا لے جاؤ گے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ تم سمجھ رہے تھے کہ ہم چپکے چپکے یہ عمل کر لیں گے، خفیہ خفیہ سازشیں کر لیں گے، اکیلے کمرے میں بیٹھ کر سازشیں کر لیں گے تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا، اللہ کو بھی پتہ نہیں چلے گا، اللہ بھی نہیں جان پائے گا۔ تم یہ سمجھتے، تم کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ تم اپنا کوئی عمل اللہ سے چھپا ہی نہیں سکتے تھے۔ تم اکیلے میں کوئی کام کرتے یا اندھیرے میں کوئی کام کرتے، سب کی نگاہوں سے چھپ کر کوئی کام کرتے تو انسانوں کی نگاہوں سے تم چھپ سکتے تھے، جناتوں کی نگاہوں سے تم چھپ سکتے تھے، لیکن اللہ کی نگاہوں سے کیسے چھپ سکتے تھے؟ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ، اور تمہارے اسی خیال نے جو تم نے اللہ کے بارے میں رکھا اس نے آج تمہیں ہلاک کر دیا۔ ارداکم ای ہلاککم، تمہیں ہلاک کر دیا۔ تمہارا یہ خیال کہ ہم اللہ سے چھپا لے جائیں گے، اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے، اللہ کوئی اس بات کی خبر ہی نہیں ہوگی۔ تم گناہ کیا کرتے تھے اور تمہیں پتا تھا کہ ہم جب یہ چھپ کر کام کریں گے تو ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی ہمارا حساب کتاب لینے والا نہیں ہے، ہم کچھ بھی کر جائیں کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو بیوقوف بنا دیتے تھے، ہم ایسی ایسی باتیں کرتے تھے کہ سامنے والا ہمارے فیور میں آ جاتا تھا، ہماری باتوں پر یقین کر لیتا تھا۔ تم نے اپنی باتوں سے سب کو بیوقوف بنایا، تم نے اپنی باتوں سے حقیقتوں کو جھٹلا دیا، تم نے اپنی باتوں سے سچائیوں کو چھپا دیا، لیکن آج تم اللہ سے کیسے بچ سکتے ہو؟ اللہ کو تو سب پتہ ہے۔ تو اسی تمہارے خیال نے کہ اللہ کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، ہم اللہ سے چھپا لے جائیں گے، اس خیال نے آج تمہیں ہلاک کر دیا۔ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، لہٰذا تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ، اب اگر یہ کچھ نہ بولیں گے، خاموش رہیں گے، صبر کریں گے تو جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، اور اگر یہ بار بار کہیں گے کہ ہم سے ہماری مغفرت قبول کر لی جائے، ہم معافی مانگتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کو بخش دیا جائے، ہمیں معاف کر دیا جائے، کتنا بھی تم کر لو، کتنی بھی معافی مانگ لو، کتنا بھی گڑ گڑا لو، کتنا بھی رو لو، فما ہم من المعتبین، مگر اب ان کی توبہ قبول نہ کی جائے گی، یہ توبہ قبول کرنے والے لوگوں میں سے نہ ہوں گے۔ وہ لوگ جن کی توبہ مان لی جاتی ہے یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہوں گے۔ اب رونا، گانا، چلانا، چیخنا، افسوس کرنا اب کوئی کام نہ آئے گا، وقت اس کا گزر چکا۔ یہی دنیا تھی جس کے اندر تم یہ کر سکتے تھے، یہاں تم توبہ کرتے اللہ تمہاری توبہ قبول کر لیتا، یہاں تم معافی مانگتے اللہ تمہاری معافی قبول کر دیتا، تمہیں دے دیتا معافی۔ یہاں تم کہتے اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے، اللہ تمہیں جہنم سے بچا لیتا۔ یہاں تم کہتے اے اللہ ہمارے گناہوں کی سزا ہمیں مت دے، ہمیں معاف کر دے، سارے گناہوں سے ہمیں بخشش کر دے، ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ لیکن تم نے تو یہ نہ کیا، تمہیں تو اللہ پر یقین ہی نہیں تھا، تم کو تو جنت اور جہنم کا یقین نہیں تھا، تم کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سزا دے گا۔ لہٰذا آج تمہارا رونا، تمہارا گڑ گڑانا، تمہارا آنسو بہانا، تمہارا چیخنا چلانا اب کوئی فائدہ نہ پہنچائے گا۔ اللہ نے فرمایا وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، اور ہم نے ان کے لیے کچھ ہم نشین متعین کر دیے تھے، فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، اور وہ ان کے لیے مزین کر کے پیش کرتے تھے ان کے سامنے کی چیزوں کو، ان کے پیچھے کی چیزوں کو، وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ، اور ان کے اوپر بات ثابت ہو گئی، فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ان تمام امتوں کے ساتھ جو ان سے پہلے گزر چکی تھی، جناتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ کیا بات تھی وہ؟ انہم کانوا خاسرین، کہ یہ سب کے سب خسارہ اٹھانے والے لوگوں میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا کے اندر تم کو گمراہ کرنے والے بہت لوگ تھے،
انسانوں میں سے بھی تھے اور جناتوں میں سے بھی تھے جو تمہارے سامنے تمہارے غلط اعمال کو اچھا کر کے پیش کرتے تھے. اعمال تمہارے انتہائی گھٹیا تھے، انتہائی غلط تھے، مشرکانہ اور کافرانہ اور جاہلانہ اعمال تھے، لیکن تمہارے کچھ ایسے دوست تھے جو ان اعمال کو بہتر سے بہتر کر کے پیش کرتے تھے اور تمہارے سامنے یہ دکھاتے تھے کہ تمہارے یہ اعمال انتہائی شاندار ہیں. تمہارے اعمال کو اور جو تم پچھلے کر چکے ہو ان ساری چیزوں کو بہتر سے بہتر کر کے پیش کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کوئی اپنے گناہوں کو اچھا سمجھنے لگے اور اپنے کفر اور شرک کو بہترین اور عمدہ سمجھنے لگے تو اس کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو ہم نے ازل سے لکھ رکھا ہے. سارے انسانوں اور سارے جناتوں کے لیے ہم نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ گناہوں کی تو سزا ملے گی، کفر اور شرک کی سزا تو تم کو مل کر رہے گی اور تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگے. اگر تم کفر پر ہو اور شرک پر ہو تو اس دنیا کے اندر تم نے اپنی زندگی سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا. ہم نے جو تمہیں عقل اور شعور سے نوازا تھا تم نے اس عقل اور شعور کا بھی کوئی فائدہ نہ اٹھایا. ہم نے جو تمہیں دیا تھا تم نے اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقال الذی، یہاں سے چوتھا رکوع شروع ہو رہا ہے، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، اور یہ کفار کہتے ہیں کہ اس قرآن کو مت سنو، والغوا فیہ، اور خوب شور شرابہ کرو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ، شاید کہ تم غالب آ جاؤ. یعنی وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ قرآن کی عجب تاثیر ہے، قرآن تو دلوں کو بدل دے رہا ہے، قرآن تو زندگیوں کو تبدیل کر دے رہا ہے، قرآن تو لوگوں کو ہمارے معبودوں سے الگ ہٹا رہا ہے اور ایک سچے معبود کی طرف ہم سب کو لے جا رہا ہے. تو ایسا کرو کہ یہ جڑ قرآن ہے تو جب قرآن پڑھا جائے تو شور کرو، چیخو، چلاؤ، ڈرم بجاؤ، تھالیاں بجاؤ، خوب چیخو، تاکہ لوگ قرآن کو سن ہی نہ سکیں. جب سنیں گے نہیں تو عمل کیسے کریں؟ جب سنیں گے نہیں تو سمجھیں گے نہیں. لہٰذا اس قرآن سے دور کر دیا. آج بھی لوگ، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کو قرآن پاک سے دور کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں تم قرآن پاک مت سننا، یہ پڑھو، یہ قصوں کی کتاب پڑھ لو، یہ کہانیوں کی کتاب پڑھ لو، یا اولیاء کرام کے واقعات پڑھ لو، یہ فلاں کی زندگی پڑھ لو، فلاں چیزیں پڑھ لو، فلاں کے ملفوظات پڑھ لو، فلاں کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھ لو، سب کچھ پڑھ لو، لیکن نہ قرآن پڑھنا نہ حدیث پڑھنا. اس سے دور رہنا، اس سے دوری اختیار کرنا. لہذا فرمایا کہ یہ کفار کہتے ہیں کہ اس قرآن کو مت سننا، ہرگز مت سننا. یہ اپنے لوگوں سے کہتے ہیں کہ قرآن کو مت سننا، اگر تم قرآن پاک کو سن لو گے تو پھر گمراہی میں پڑ جاؤ گے. تو اپنے لوگوں کو خوب روکتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو روکنے کے لیے اور پینترا کیا اپناتے ہیں؟ والغوا فیہ، شور کرو، خوب شور شرابہ کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، تو ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ہے ان کو ہم شدید عذاب دیں گے، شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے، عذاب کا مزہ چکھائیں. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم بدلہ دیں گے انتہائی برا بدلہ جو یہ کام کر رہے تھے، جو برے کام یہ کر رہے تھے ان کا بہت برا ان کو بدلہ دیں گے. ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ، اور اللہ کے دشمنوں کا یہ بدلہ جہنم ہوگا. لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ، جس میں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور یہ بدلہ ہوگا جو یہ ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے. بس یہیں تک کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ بعد میں. یہ آیت نمبر 28 تک ہوا ہے.